اذان کا پس منظر بڑا پرانا ہے، اگرچہ شرعی طور پر جو نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے اور جو کلمات آج اذان میں رائج ہیں، ان کا آغاز تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی میں پہلی ہجری کو ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آپ ہجرت فرما کے گئے تو ہجرت کا پہلا سال تھا، تو تب اذان کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ کلمات جو ہیں ان کا پس منظر بہت پرانا ہے کہ جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا جنت سے، تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جنت کے ماحول کے عادی تھے کہ جنت کے ماحول تو یہ تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا، کہ ہر گھڑی میں کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جنت میں فرشتے اللہ کا ذکر نہ کرتے ہو۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہر گھڑی میں جنہوں نے رب ذوالجلال کا ذکر سنا، تو چونکہ وہ اس ماحول کے عادی تھے، جب زمین پہ اترے سری لنکا کے اندر آج بھی آپ کے قدم مبارک کے نشان اس جگہ پہ موجود ہیں، تو جہاں رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا، جب زمین پہ اترے تو چونکہ یہاں وہ صورتحال نہیں تھی تو بڑی اجنبیت محسوس کی اور پردیسی ماحول آپ نے محسوس کیا، تو رب ذوالجلال کی طرف سے پھر ان فضاؤں کے اندر ایک آواز گونجی، اور وہ آواز کوئی عام آواز نہیں، وہ آواز بھی وہ تھی کہ جو آج 5 وقت ہماری مساجد میں گونجتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اذان کی آواز تھی، وہ اذان کے کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سنائے گئے۔ جب انہوں نے یہ کلمات سنے تو ان کی وہ اجنبیت اور جو ایک طرح کا پریشانی تھی، رب ذوالجلال کا جب ذکر سنا تو اس لحاظ سے وہ مطمئن ہوئے کہ جو ذکر میں جنت میں سنتا رہا ہوں، رب ذوالجلال کی زمین پر بھی وہی آواز گونج رہی ہے۔ اور اذان کے اندر فقط رب ذوالجلال کا ہی ذکر نہیں، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کے لفظ بھی ہیں۔ تو یہ شروع سے لے کر جہاں رب ذوالجلال کا ذکر ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ بیٹا جب اللہ کا ذکر کرو تو ساتھ اللہ کے محبوب کا بھی ذکر کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہستی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنا ضروری ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے جب اللہ نے مجھے بنایا، میں نے جب اپنا سر اٹھا کے دیکھا، جنت کی ہر درخت کے پتے پر، ہر چیز پہ رب ذوالجلال نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ وہ ہیں جن کے صدقے رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ شروع سے لے کر رب ذوالجلال کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر موجود رہا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ بے شک۔ اذان جب پہلی ہجری کے اندر اس کا آغاز ہوا تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ مکی زندگی کے اندر تو چونکہ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، مدنی زندگی میں جب تعداد بھی بڑھی تو نماز کے لیے اکٹھا کس طرح کیا جائے، اس پہ جب مشورہ ہوا، چونکہ اذان کا اس وقت ابھی آغاز نہیں ہوا تھا، جب یہ مشورہ ہوا تو کسی نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جائے، جب آگ روشن ہوگی تو سارے لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔
مسجد میں جمع ہو جائیں گے. تو اس کو بھی کسی نے پسند نہ کیا کہ یہ طریقہ آگ جلانا کوئی اچھا عمل نہیں. آگ یعنی اس سے اچھا شگون نہیں نکلتا. پھر رات کے وقت تو آگ دور سے بھی پتہ چل جائے گا، لیکن دن کے اجالے میں تو آگ جلانے سے بھی پتہ نہیں چلے گا. تو اس طریقے کو بھی اس کی طرف توجہ نہ دی گئی. پھر مشورہ دیا کسی نے کہ نقارہ، جس طرح نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں اس کو بجاتے ہیں، وہ بجایا جائے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کو بھی کہ یہ چونکہ نصارہ کا طریقہ ہے، ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے کی مخالفت کا حکم دیا گیا، تو ہم یہ طریقہ نہیں اپنائیں گے. پھر یہ مشورہ ہوا کہ جس طرح یہودی ایک سینگ کی صورت میں یعنی اس میں بولتے ہیں، پھونک مارتے ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو وہ سینگ کی کوئی صورت بنا لی جائے کہ اس میں آواز دی جائے تو وہ آواز دور تک جائے گی، گونجے گی، جس طرح بانسری ہے یا اس طرح یہ دیگر صورت ہوتی ہے. تو میرے محبوب نے اس طریقے کو بھی پسند نہ کیا کہ یہ یہود کا طریقہ ہے. ابھی یہ مشورہ چل رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، محبوب رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے یہ کلمات سکھا رہا تھا. وہ کلمات جب انہوں نے بتائے تو وہ وہی کلمات تھے اسی ترتیب سے جس ترتیب پہ آج وہ کلمات پڑھ کے جسے آج ہم اذان کا نام دیتے ہیں، تو وہی کلمات حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سنائے. ابھی انہوں نے اپنی بات مکمل کی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. انہوں نے بھی اپنا خواب آ کے بیان کیا کہ محبوب میں نے بھی خواب دیکھا کہ مجھے کوئی یہ کلمات سکھا رہا ہے، میں نے کسی کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا. انہوں نے بھی اسی ترتیب سے وہ کلمات سنائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب بیان کیا. 14 صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام آتے ہیں جنہوں نے اس انداز میں آ کے اپنا خواب بیان کیا اور اس میں یہ کلمات موجود تھے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی وہ بات یعنی ان کے خواب سنے کہ سب کے اندر کلمات بھی ایسے ہیں، اور ان کو پھر شرعی طور پہ اذان کا نام دیا گیا. اب اس سے کسی کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ یعنی آپ نے کہا کہ دین کا خلاصہ ان کلمات میں موجود ہے اور یہ پورے کے پورے دین اسلام کا پیغام ہے اذان، تو اس کا دار و مدار محض صحابہ کے خواب پر ہے. ایسا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے، جیسے دیگر احادیث کے اندر اس کا مضمون موجود ہے، وحی کے ذریعے یہ کلمات حضور کو پہلے بتا دیے گئے. پھر بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے آ کے اپنے خواب بھی بیان کیے. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کلمات کو یعنی اذان کا نام دیتے ہوئے حکم دیا کہ جب بھی نماز کا وقت آئے تو اس کا اعلان کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہ اپنایا جائے، یہی کلمات کہہ کے لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے. سبحان اللہ.